السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں شب قدر کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، اس کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، شب برات اور شب قدر یہ دو راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کا خاص کرم اپنے بندوں پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رات اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اپنے رب کو راضی کر کے اس کا محبوب بندہ بننے کا خواہش مند ہو اور اپنی دعاؤں کو اللہ کے حضور پیش کرے، تو اللہ رب العزت اس کی تمام دعاؤں کو اس رات قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے اس رات اور اس سے دعائیں مانگے، تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ شب قدر کے بارے میں جانیں گے کہ آخر شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کا مطلب کیا ہے، آخر شب قدر کی فضیلت کیا ہے۔ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، شب قدر کی اہمیت علماء کرام کی نظر میں آخر کیا ہے، اسی طرح شب قدر کو آخر پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے اور شب قدر کی دعائیں آخر کیا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرات محترم، آخر یہ لفظ قدر کا معنی کیا ہے؟ اب ذرا وہ سماعت کریں۔ لفظ قدر کا معنی ہے منزلت و شرف، یعنی یہ رات بہت عزت و شرف والی رات ہے۔ قدر کا ایک معنی اندازہ اور فیصلہ ہے، تو ایسی صورت میں لیلۃ القدر کا معنی فیصلے والی رات ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قدر و منزلت اور بزرگی والی کتاب نازل فرمائی ہے۔ شب قدر کو شب قدر اس لیے بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسی شب میں 1 سال کے لیے بارش، رزق، اسی طرح مارنے کے علاوہ مارنے کے علاوہ دیگر تمام احکام کی ذمہ داریاں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے۔ کون زندہ ہوگا، یعنی کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، اس رات میں وہ تمام چیزیں بانٹی جاتی ہیں کہ اس رات میں آخر کیا کیا ہوگا، اسی لیے اس رات کو فیصلے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، شب قدر کے اب ذرا فضائل سماعت کریں۔ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا چاہا اگلی امتوں کی عمروں کا مشاہدہ کرایا، تب آپ نے اپنی امت کی عمر کو کم پایا کہ امت محمدیہ ان امتوں کے اعمال کے برابر اپنی کم عمر کے سبب نہیں پہنچ سکے گی، چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں شب قدر عطا فرمایا جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرات محترم، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں زندگی، موت، رزق وغیرہ کے احکام فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل۔ سال میں جس قدر بارش ہوتی ہے اسی قدر رزق ملتا ہے، اور لوگوں کے حیات و موت، صحت و رزق اور تمام دوسرے امور کا تعین کیا جاتا ہے، اور اس کو لوح محفوظ سے نقل کر کے ایک صحیفے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شب قدر میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون حج بیت اللہ کرے گا، ان کے نام اور ان کے آباء و اجداد کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، نہ ان میں کوئی کمی کی جاتی ہے نہ کوئی اضافہ کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے
کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے شب قدر کو ابتدائی 7 دنوں میں دیکھا اور کچھ لوگوں نے آخری 7 دنوں میں دیکھا، اس لیے تم اس کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ بعض احادیث میں آخری عشرے کی تاک راتوں کا ذکر ہے، چنانچہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور بعض احادیث میں آخری 7 راتوں کی صراحت ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں نے بالاتفاق خواب میں دیکھا ہے کہ شب قدر آخری 7 راتوں میں ہے، چنانچہ جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ حضرات محترم، بظاہر ان تمام احادیث کے مابین اختلاف نظر آ رہا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کی تیسری حدیث سے یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ شب قدر کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اگر تم میں سے کسی شخص کو ذوف یا عجز لاحق ہو تو وہ آخری 7 دنوں کے اندر تلاش کرنے میں سستی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی راتوں میں بہت ہی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے اور اس رات کو زندہ رکھتے اور ساتھ میں اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ یہاں تہبند کو کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے اور عمل زوجیت سے اجتناب فرماتے۔ حضرات محترم، اسی طرح شب قدر کے بارے میں علماء کرام کا کیا نظریہ ہے، اب ذرا وہ بھی سماعت کرے۔ متعین طور پر شب قدر کس شب میں ہے، اس بارے میں صحابہ کرام اور ائمہ اعظام کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے رمضان میں کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب اور امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کا قول ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے، لیکن یہ سارے اقوال کشف پر مبنی ہیں جن کو عالم کے لیے دلیل نہیں بنائے، یعنی یہ تو ایک کشف ہے اور کشف جو ہے وہ صاحب کشف کے لیے تو دلیل ہے لیکن عالم کے لیے دلیل نہیں ہے، یعنی یہ کشف ہے جن کو ہم عالم کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے اور نہ اس پر عقائد کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو رمضان کے جس رات میں تجلیات الہی کا مشاہدہ ہو وہی شب قدر کہلانے کے لائق ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات تو رمضان کے آخری عشرے میں جو تاک راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 وغیرہ، انہی راتوں میں شب قدر کو خوب تلاش کرے اور اس رات کو ذرہ برابر مس نہ کرے۔ حضرات محترم، شب قدر کو آخر پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ اس کے اندر راز کیا ہے اس کو پوشیدہ رکھنے کی؟ جو چیز جس قدر اہم ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ چونکہ شب قدر بھی اہم راتوں میں ایک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندے اس رات میں محنت کریں اور کثرت سے اس کو یاد کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی خبر دینے کی غرض سے باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں متعین طور پر شب قدر کی خبر دینے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں آپس میں بحث کر رہے تھے، اس لیے اس رات کی جو تعین ہے وہ اٹھا لی گئی اور ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو، لہٰذا تم 29ویں، 27ویں، 25ویں تاریخ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرات محترم، اسی طرح شب قدر کو چھپانے کی 3 وجہ معلوم ہوتی ہے۔ لوگوں کا جھگڑنا، لوگوں کا بحث کرنا گویا جھگڑا فساد محرومی کا سبب ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچ نہیں پاتے، تعین کی صورت میں اگر اس رات میں بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا، اس لیے شب قدر پوشیدہ رکھی گئی۔ تیسرا یہ کہ کسی شخص سے اتفاقاً وہ رات چھوٹ جاتی تو وہ محروم ہو جاتا، اس لیے بھی پوشیدہ رکھی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے کم نصیب
وہ شخص ہے جس کو نیکی کا بہترین موقع ہاتھ آیا اور اس نے اس کو ضائع کر دیا اور اپنے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب رمضان کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یہ مہینہ آ چکا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ ساری چیزوں سے محروم رہا، اور اس شب کی بھلائی سے وہی محروم ہوتا ہے جو محروم ازلی ہو۔ حضرات محترم اسی طرح شب قدر کی دعا بھی اب ذرا سماعت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما دیں۔ چنانچہ شب قدر میں اس یقین کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنا چاہیے کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ اس نہج پر ذکر مولا میں مشغول ہوگا تو اس وقت وہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا، یعنی اس قدر مستغرق ہو کر اب عبادت کیا کرو کہ بالآخر اللہ کا جلوہ نظر آ جائے۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو یہ یقین ضرور ہو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اس طرح شب قدر میں عبادت کریں گے تبھی جا کر شب قدر کی تلاش کا مقصد حاصل ہو پائے گا۔ حضرات محترم یہ شب قدر کے بارے میں چند باتیں تھی۔ شب قدر کا مقصد آخر کیا ہے؟ آخر شب قدر کو کیوں بنایا گیا؟ ہم میں سے ہر شخص ہمہ وقت ہزاروں گناہوں میں مشغول رہتے ہیں۔ شب قدر شب برات جیسی نعمت اللہ رب العزت نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے معافی مانگے اپنے رب سے کہ مولا اب یہ گناہ ہم کبھی نہیں کریں گے، اور سچے دل سے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دے، جس سے کہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا نام لو اور اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ حضرات محترم ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔